ایک گاؤں کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ ان کے گاؤں میں کوئی مہمان آ جائے تو بہت آؤ بھگت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے گاؤں میں ایک مہمان آیا۔ گاؤں والوں نے اس کے آگے طرح طرح کے کھانے دسترخوان پر چن دیے، ساتھ ہی ایک بڑا سا ڈنڈا رکھ دیا۔ مہمان کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن ڈنڈا دیکھ کر ڈر سا گیا۔ میزبانوں سے پوچھا، یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ہماری روایت ہے، آپ ڈرے نہیں اور کھانا شروع کریں۔ مہمان اڑ گیا کہ پہلے مجھے ڈنڈے کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ میزبان لاکھ قسمیں کھانے لگے کہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن مہمان نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ دل ہی دل میں وہ ڈر سا گیا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد یہ لوگ کہیں میری اس ڈنڈے کے ساتھ مرمت تو نہیں کریں گے۔ اور گاؤں والوں نے مہمان کا کھانے کھانے سے انکار سن کر پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک بزرگ کو بلایا گیا، مہمان کے پاس لا کر ڈنڈے کی حقیقت بیان کرنے کو کہا۔ بزرگ ڈنڈا دے کر غصہ ہوا اور کہا، اتنا لمبا ڈنڈا نہیں رکھتے، اسے 3 فٹ کم کرو۔ ڈنڈے کو فوراً 3 فٹ کم کیا گیا، لیکن مہمان اب بھی کھانے سے انکاری تھا۔ وجہ ڈنڈے کی اب بھی لمبائی 5 فٹ تھی۔ گاؤں والے بہت پریشان ہوئے اور ایک بزرگ کو لے کر وہاں پر حاضر ہوئے جن کی عمر 90 سال تھی۔ ان کو لایا گیا، وہ بھی ڈنڈے کی لمبائی دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہاتھ کی لمبائی کے مطابق چھڑی رکھتے ہیں، اس کو کم کرو۔ ڈنڈا کٹ کر کر کے چھڑی کے برابر ہو گیا۔ اب چھڑی سے تو مہمان کو کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اس کا تجسس برقرار تھا کہ اس ڈنڈے کی اصل حقیقت آخر ہے کیا۔ آخرکار ایک بزرگ کو، جن کی بھویں اور پلکوں کے بال تک سفید ہو چکے تھے، جو کہ اس گاؤں میں سب سے بڑا تھا، اس کو بلایا گیا۔ تو جب مہمان نے اسے دیکھا تو ان سے ڈنڈے کا حال پوچھا، تو انہوں نے چھڑی دیکھی تو برس پڑی اور کہنے لگے، پیالے میں ایک تنکا رکھا جاتا ہے تاکہ اگر مہمان کے دانتوں میں گوشت کا کوئی ریشہ رہ جائے تو اسے نکال سکے۔ ڈنڈے کی حقیقت جان کر مہمان نے سکون کی سانس لی، پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گاؤں والوں کا شکریہ ادا کر کے اپنی راہ ہو لیا۔ لیکن راستے میں جاتے جاتے وہ ان ساری باتوں کو سوچتے جا رہا تھا کہ اگر ہمیں کچھ چیزوں کا علم نہیں ہوتا یا جو چیزیں ہمیں سکھائی یا سمجھائی نہیں جاتی تو ہمیشہ ان پر اس طرح کا ہی کام کیا جاتا ہے کہ ہم اسے بڑھا چڑھا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حقیقت کہتے ہیں، پہلے بات کو سمجھیں پھر کام کرنا چاہیے۔ ایک اہم تجربہ ہے جو ہمیں زندگی میں کامیاب کرتا ہے۔ ایک یہی اہم تجربہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر قدم پر عمل کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو قدم ہم اٹھا رہے ہیں وہ ضروری ہے یا نہیں۔ اسے سمجھنا بھی کافی ضروری ہوتا ہے۔ اس نقصان کے ذریعے ہم اپنے فیصلوں کو بے وقوفیوں سے بچا سکتے ہیں اور بہتر طور پر تیار ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی کام یا مسئلے کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، حل تلاشنے میں آسانی ہوتی ہے اور ہم بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس بہتر روشنی اور سمجھ ہوتی ہے کہ ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا چاہیے اور ان کا حل کہاں سے ملتا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک ضروری سبق ہے کہ ہر عمل کے فیصلے میں جلد بازی نہ کریں۔ اس طرح سے ہم زندگی میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں اور اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل سدرا کے ساتھ کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کریں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔